جب عباسی خاندان کے نامور خلیفہ ہارون الرشید کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، جان لے کہ موت برحق ہے، اس کے پنجے سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ میری طرح ایک دن تجھے بھی آخر کار اسی راستے سے گزرنا ہے۔ مومن ہو یا کافر جو اس دنیا میں آیا ہے، ایک روز اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن مومن کی موت کی کیفیت اور ہے، کافر کی موت کا رنگ اور ہوتا ہے۔ جو شخص کافر ہے اس کی نظروں سے موت کا فرشتہ چھپا رہتا ہے، اس لیے کہ موت اسے یاد نہیں رہتی۔ وہ اس دنیا میں ایسے زندگی گزارتا ہے جیسے اس کے لیے اس دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے۔ لیکن اے میرے بیٹے، مومن کی موت کی شان ہی کچھ اور ہے۔ موت کا فرشتہ ایک لمحے کے لیے مسلمان کی نظروں سے چھپا نہیں رہتا، کیونکہ مسلمان موت کو ہر وقت یاد رکھتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ یہ خیال کرتے ہوئے گزارتا ہے کہ اسے ایک دن مر کر خدا کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اس لیے وہ ہر وقت اور ہر حال میں موت کو یاد رکھتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں یہ حقیقت بیان کی ہے کہ اس دنیا میں اگرچہ ہر مسلمان کو ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے، لیکن کافر چونکہ خدا کا منکر ہوتا ہے، اس لیے موت اسے یاد نہیں رہتی۔ وہ موت کے بعد کی زندگی کا بھی قائل نہیں ہوتا اور اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ جاتا ہے۔ اس کے برعکس مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو شخص یہاں نیک کام کرے گا وہ موت کے بعد آخرت کی زندگی میں ان نیک کاموں کا اجر پائے گا۔ جو یہاں برے کام کرے گا اسے موت کے بعد آخرت کی زندگی میں ان برے کاموں کی سزا ملے گی۔ اس لیے مسلمان کو ہر قدم پر موت یاد رہتی ہے۔ صاحب ایمان کی شان بھی یہی ہے کہ موت کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ بھولے۔ یوں بھی دنیا میں موت کی یاد تازہ رہنے سے انسان کو نیک کام کرنے کی تحریک ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے اس اہم حقیقت کو خلیفہ ہارون الرشید کی اپنے بیٹے کو آخری نصیحت کی پیرائی میں بیان کیا ہے کہ موت کا فرشتہ کافر کی نظروں سے تو پوشیدہ رہتا ہے، لیکن وہ مسلمان کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کافر کو موت کا کبھی دھیان ہی نہیں آتا، جبکہ مسلمان ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہے۔